اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 41 رکوع نمبر 17 واستمع اور سن رکھ یوم جس دن یناد المنادی پکارنے والا من مکان قریب کی جگہ سے یوم یسمعون الصیحۃ جس دن سنیں گے اس چنگھاڑ کو بالحق بالیقین ذالک یوم الخروج وہ ہے دن نکلنے کا انا نحن نحیی ہم ہی زندگی دیتے ہیں ونمیت اور مرتے ہیں وإلینا المصیر اور ہم تک ہے سب کو پہنچنا اور ہم تک ہے سب کی واپسی یوم تشقق الارض عنہم جس دن زمین پھٹے گی ان سے سراعا تو نکل پڑیں گے سب دوڑتے ہوئے ذالک حشر علینا یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے یسیر بہت آسان ہے نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں بما یقولون جو کچھ وہ کہتے ہیں وما انت علیہم بجبار اور آپ نہیں ہیں ان پر زور کرنے والے فذکر بالقرآن سو آپ نصیحت کریے قرآن کے ذریعے سے من یخاف وعید اس شخص کو جو ڈرے میری وعید سے صدق اللہ العظیم سورہ قاف میں زیادہ تر مضامین قیامت کے احوال سے متعلق تھے اور منکرین قیامت کو قیامت کے آنے کے لیے کئی طرح سے دلائل کے ذریعے اور پہچان کے طریقوں کے ذریعے آگاہ کیا گیا کہ جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے یہ دن برحق ہے یہ دن آ کے رہے گا اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور کہا وہ ایسا دن ہے کہ جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا تو یہ پکارنے والے سے فرشتہ مراد ہیں اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اسرافیل علیہ السلام ہوں گے جو صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر ساری دنیا کے مردوں کو خطاب کریں گے کہ اے گلی سڑی ہڈیوں ریزہ ریزہ ہو جانے والی کھالوں اور بکھر جانے والے بالوں سن لو تم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ حساب کے لیے جمع ہو جاؤ تو اس آواز کو ہر انسان جو مر کے مٹی ہو چکا ہے وہ سن لے گا یہ قیامت کے دوسرے نفخہ کا بیان ہے یعنی جب مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قریب کی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ جو فرشتہ آواز دے گا اس کو دور نزدیک وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیا کے سنیں گے اور اس طرح سے یہ آواز ہر ایک انسان تک پہنچے گی گویا کہ کسی نے اس کو پاس سے ہی پکارا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز اس طرح سنی جائے گی جیسے کوئی ہمارے کان میں ہی آواز دے رہا ہو اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مکان قریب کا مطلب یہ ہے کہ صخرہ بیت المقدس یعنی ہر انسان کو یوں لگے گا اس آواز کے سمت کا اندازہ ہوگا کیونکہ صخرہ بیت المقدس زمین کا وسط ہے سب طرف سے اس کی مسافت برابر ہے
اور اس آواز کو سننے کے بعد کہا یہ ایک ایسی آواز ہے جو بالیقین ہر انسان تک پہنچے گی، کوئی انسان اس کو سننے سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ ذالک یوم الخروج، یہ آج قبروں سے نکل پڑنے کا دن ہے۔ یہ آج ایسا دن ہے، وہ اجزاء جو مٹی میں مل گئے، وہ اجزاء جو دریاؤں میں مل گئے، وہ اجزاء جو جنگلوں میں بکھر گئے، وہ اجزاء جو جانوروں نے کھا لیے تھے اور وہ جانور مٹی ہو گئے، آج ہر ایک کے نکلنے کا دن ہے۔ یوم الخروج ہے آج سب نکلیں گے اپنے اپنے ٹھکانوں سے، اپنے مسکنوں سے۔ آج وہ لوگ جن کے جسم کے ذروں میں اور صحرا کی ریت میں، دریا کے پانی میں، دریاؤں کی تہوں میں نام و نشان تک ختم ہو گئے تھے، آج ان کے لیے یوم الخروج ہے، سب باہر نکلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی اور موت کے سارے انتظامات ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور ہر ایک انسان کو جو دنیا کے اندر آیا تھا واپس ہم تک پہنچنا ہے۔ جس دن یہ زمین ان سے پھٹ جائے گی اور یہ سب مردے نکل آئیں گے اور دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ اب یہ دوڑنا کہاں ہوگا؟ یہ دوڑنا ملک شام کی طرف ہوگا، جہاں پر بیت المقدس پر اسرافیل علیہ السلام آواز لگا رہے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک شام کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہ یہاں سے اس طرف یعنی شام کی طرف تم سب اٹھائے جاؤ گے، کچھ لوگ سوار، کچھ پیدل، اور بعض کو چہروں کا بل گھسیٹ کر قیامت کے دن میدان میں لایا جائے گا۔ تو یہ آنا اور یہ جمع ہونا یقینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جمع کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ آپ سب کو اکٹھا کر لینا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی انسان کتنے بڑے ہی عہدے والا کیوں نہ ہو، اگر اپنے ماتحتوں کو بلائے ایک دم سے تمام ماتحتوں کو، تو سب کے آنے میں کچھ نہ کچھ وقت کا فرق ہوتا ہے، کوئی پہلے آیا، کوئی درمیان میں آیا، کوئی سب سے آخر میں آیا۔ ایک دم لگاتار سے ایک وقت میں سب اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو جب آواز دوں گا یہ ہر طرف سے ایسے ابل پڑیں گے، ایک دم آنن فانن سب اس طرف چلیں گے، اور یہ کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی جگہ کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہو، چاہے ایک گھر کیوں نہ ہو، کوئی اسکول کیوں نہ ہو، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی ایسا ادارہ جہاں پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، اگر ان سب کو کسی کام کے لیے جمع کرنا ہو تو ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بار بار بلایا جاتا ہے اور کہلوایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ حشر علینا یسیر، لوگوں کا اکٹھا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ یہاں پر کسی قسم کی دیر نہیں ہوتی، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ 2 منٹ کا مجھے مہلت دی جائے، 5 منٹ کے لیے مجھے مزید سونے دیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے رہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر زور کرنے والے، زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ قیامت کے جو احوال آپ کو بتائے گئے یہ آپ ان کو سنا دیں، محض سنانا آپ کا کام ہے۔ جواب میں وہ کیا کہتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے، جواب میں وہ کیا عذر تراشتے ہیں، وہ آپ کا کس طرح سے استہزاء کرتے ہیں، کس طرح سے قیامت کے نہ ہونے کا وہ اظہار کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو کہا آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور آپ ان پر زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ زور زبردستی سے اپنی بات منوا لیں، بلکہ یہ سب کے سب اللہ کے علم کے خزانے میں ہے کہ کون آپ کی بات کو مان جائے گا اور کون نہیں مانے گا۔ آپ صرف نصیحت کرتے رہیے بالقرآن، اس قرآن کے ذریعے من یخاف وعید، جو وعیدوں سے ڈرے، یعنی قرآن کی یہ نصیحت، یہ سمجھانا، یہ تذکیر، یہ خوشخبریاں، یہ وعیدیں، یہ ہیں تو سب کے لیے، لیکن
اس کا اثر وہی شخص قبول کرے گا جو اصل میں اللہ سے ڈرتا ہوگا، کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا وہی نیکی کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہی گناہ سے بچے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہی اس کی اطاعت کی طرف آئے گا۔ تو کہا آپ سناتے رہیے ان لوگوں کو جن کو سنانا نفع دیتا ہے۔ آپ کا کام سنا دینا ہے اور نفع اٹھانا ہر شخص کا ذاتی فعل ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کو پڑھ کر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل کر دیجئے جو آپ کی عذاب کی وعیدوں سے ڈرتے ہیں اور آپ کے وعدوں کے امیدوار ہیں۔ اے وعدہ پورے کرنے والے، اے رحمت کرنے والے، یہ دعا وہ مانگا کرتے تھے اس آیت مبارکہ کے بعد۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی ایسا کرے کہ اپنے وعدوں کا یقین ہمیں عطا فرمائے اور اپنی وعید کا خوف ہمارے اندر پیدا فرما دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی اس طرح سے ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ کبھی انسان کی امید غالب آ جاتی ہے، کبھی اس پر خوف غالب آ جاتا ہے، اور اسی امید اور خوف کی حالت میں وہ زندگی گزارے۔ نماز پڑھی اس امید پر کہ قبول ہوگی، ساتھ میں یہ خوف بھی ہو کہ کیا پتہ اس ادب سے نہ پڑھی گئی ہو جو قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی نیک کام کیا تو اس میں قبولیت کی امید بھی ہو اور اپنی نالائقی کا احساس بھی ہو، تو ان دونوں چیزوں کے ساتھ مل کر وہ چیز بہترین مرکب بن جاتی ہے اور اللہ کے نزدیک قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اپنی زندگی اسی طرح سے ایمان اور ایمان کے ساتھ خوف اور امید کے درمیان رہتے ہوئے گزارے انسان، تو یہ اس کے لیے بہت ہی باعث برکت ہے اور اس کو بہت زیادہ اس سے فائدے حاصل ہوں گے۔ سورہ قاف کا یہ ترجمے اور تفسیر کا جو سلسلہ تھا، تو ہماری ناقص فہم اور سمجھ کے مطابق یہ ہماری طرف سے ہم نے کوشش کی، بہت ادنا، بہت ناقص۔ اللہ کریم اس کو قبولیت عطا فرمائے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر پہنچ کر مکمل ہوئی۔ جنہوں نے شروع سے آخر تک سنا، اللہ کریم ان کی زندگیوں میں، ان کی جانوں میں، ان کی مال اور آبروؤں میں عزت عطا فرمائے۔ جو نہیں سن سکے مجبوریوں کی وجہ سے، اللہ ان کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو دور کرے، اور جو جان بوجھ کر اپنی سستی کی وجہ سے نہیں سن سکے، اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دے۔ اللہ کریم اپنے اس پاک کلام کے ساتھ تا قیامت ہمارے رشتے کو مضبوطی سے جوڑے رکھے، مضبوطی سے، بالعروۃ الوثقی، یہ مضبوط کڑا جو اللہ نے بنایا ہے اپنے اور ہمارے درمیان، اللہ اسے دن اور رات زیادہ سے زیادہ مضبوطیاں اور کمال عطا فرمائے، اور ہم اس رب کے ساتھ محبت کے تعلقات میں بندھے ہوئے، مضبوطی سے جڑے ہوئے، اس سے جا کے ملیں، اور جب اس سے جا کے ملیں کوئی ملال نہ ہو، سارے دکھ، سارے درد اس دنیا کے وہ اللہ کے پاس پہنچ کر ہمارے ختم ہو جائیں۔ وہاں جا کے وہ سکون جو رب کے دیدار کا ہے وہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وہاں کی سختیوں اور تنگیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جتنی بھی بے احتیاطیاں، بے ادبیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہم سراپا خطا ہیں، اللہ کریم اس کے لیے ہمیں اپنے عفو و درگزر والے تعلق کے سہارے سے ہمیں معافی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔